دو فسادات ہوئے، جو چھٹ پٹ واقعات ہوتے رہے، لیکن رائٹس ان کو کہتے ہیں دو ہوئے. ایک کاسگنج ہوا تھا پچھلے سال اسی 26 جنوری کے موقع پر، اور ایک آسنسول میں ہوا تھا 26 جنوری میں. آپ کو معلوم ہے اس کی تفصیلات خوب. وہاں اب جو ہے وہ اتفاق سے اس جو خوب عین فساد کے موقع پر، اور جب بالکل جو ہے فساد دنگا ہو رہا تھا خوب، اس زمانے میں نوشاد بھائی ایک لکھیم پور کے ایک ہمارے جاننے والے ہیں، بیچارے مشرہ آدمی ہیں داڑھی والے، وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے کاسگنج پہنچے. اب وہ موت جنون میں تھی، اس نے دیکھا ایک ملا جی آ گیا ہے، تو انہوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، اور پتھر ایک جو ہے وہ اس پر لگا گاڑی کے شیشے پر، اور ان کی آنکھ تک پہنچ گیا، اور آنکھ پھوٹ گئی ایک ان کی. اب لوگوں نے گاڑی روکنی پڑی، وہ گاڑی روک لی تو شیشہ کو کھڑکی کھول لی، چابی نکال لی، اور ان کو کھینچ لیا چند نوجوانوں جنون میں، اور یہ خیال تھا کہ مار دیں گے. تو ان سے پوچھا کہاں سے آیا بے ملا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو وہاں سے آیا ہوں لکھیم پور سے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے. ارے ہٹو، یہ تو اتیتھی ہے، یہ تو مہمان ہے، ہٹو. جو مارنے کے لیے کھینچ رہے تھے وہی کہنے لگے ہٹو، یہ تو مہمان ہے، ہٹ جاؤ بھائی. انہیں ہٹا دیا. ایک دو کھینچتے رہے تو ان کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا انہوں نے، اور ان کو پھر بٹھایا. گاڑی خود چلا لے گا، چابی لگا دی، پھر چابی نکال لی تھی، چابی لگا دی. چابی خالد خود چلا لے گا یا کسی اور ڈرائیور کو بھیجے. تو گرم گھاؤ تھا، انہوں نے کہا نہیں میں چلا لوں گا. جان کے مقابلے میں آدمی ہوتا ہے. تو 2 موٹر سائیکل والوں کو ساتھ کیا، اس کے بیٹی کے گھر پہنچاؤ، یہ تو مہمان ہے، اپنی بیٹی سے ملنا ہے، پاونا ہے ہمارا. وہ چلے گئے وہاں. اگلے روز آج تک ٹی وی پر ایک انٹرویو آیا ان کا سب کو پتہ لگ گیا تھا ایسے ایسے ہوا، چھوڑ دیا تھا. تو لوگ پہنچ گئی ٹیم، یہ میڈیا والے تو ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ وہ بڑی محبت بھرے لوگ تھے اور سچے انسان تھے. ایسے جنون کے ماحول میں ایک مہمان کے ساتھ انہوں نے ایسے اکرام کا معاملہ کیا اور مجھے چھوڑ دیا. اگر ان کی انسانیت نہیں جاگتی اس وقت تو آج تو میں مر گیا ہوتا. لوگ مجھے دفن کرتے ہوئے تھے یا پوسٹ مارٹم ہوتا، میں آج بیٹی کو دیکھ رہا ہوں، یہ ان کا احسان ہے. یہ انٹرویو سب پورے ملک نے دیکھا اور بار بار میڈیا پر آتا رہا. 2 دن کے بعد امر اجالا میں ایک اشتہار آیا. کانپور کے کوئی صاحب تھے مشرا کر کے، برہمن تھے، پنڈت جی تھے، وہ ان کا ایک اشتہار آیا، اور اتنا بڑا اشتہار تھا. وہ میرٹھ کا ایڈیشن میرے پاس ہے رکھا ہوا. پورے امر اجالا آپ جانتے ہیں کتنی جگہ سے نکلتا ہے، کتنا بڑا اخبار ہے. مجھے لگتا ہے کہ 20-25 ہزار روپے میں کم سے کم وہ اشتہار دیا ہوگا. اچھا خاصا بڑا اشتہار ہے، بڑے سائز کا. اس میں لکھا کہ وہ نوشاد بھائی جیسے لوگ بھارت کی مٹی پر ایشوریہ دوت ہیں، فرشتے ہیں، وہ آسمانی فرشتے ہیں، اور ایسے کمل مکھ سے اس پیاری سی آنکھ کا چلا جانے کا جیون بھر مجھے کھید رہے گا. چونکہ میرے پاس نوشاد بھائی کا کوئی پتہ اور کانٹیکٹ نہیں ہے، اس لیے اس اشتہار کے واسطے سے میں ان تک یہ بنتی کرتا ہوں کہ اگر نوشاد بھائی اپنے کمل مکھ کے لیے میری آنکھ سویکار کریں تو میں اپنی اس چہرے پر لگانے کے لیے تیار ہوں، اور دونوں آپریشن کے خرچ میں برداشت کروں گا. آنکھ نکالنے میں آپریشن کرنا پڑے گا تو اس کا خرچ بھی میں برداشت کروں گا، اور آنکھ لگانے میں جو خرچ ہوگا وہ بھی میں برداشت کروں گا. اگر اس کمل مکھ پر میری آنکھ سویکار کی گئی تو میں آج جیون گرو کروں گا. یہ ہے میرا ملک ہندوستان، یہ محبت بھرے لوگوں کا ملک. اس کے بعد ختم ہو گیا فساد، کوئی آگے بڑھا ہی نہیں اس میں. پھر کچھ بات 2 دن کے بعد ایک اپادھیائے کر کے کون ہے الہ آباد کے قریب کے، ان کا اشتہار آیا کہ میں سوچتا ہی رہ گیا، لوگ بڑھ گئے. آگے ایک شعر لکھا تھا انہوں نے کہ میں سوچتا ہی رہ گیا، لوگ بڑھ گئے. مشرا جی نے کیسا پیارا پہل کی ہے. مجھے اندازہ، میرے پاس کوئی پتہ نہیں تھا تو میں کیسے ان تک پہنچوں، میں سوچ ہی رہا تھا. وہ دینک جاگرن میں چھپوایا انہوں نے اخبار، وہ جو ہے اشتہار، اتنا ہی بڑا اشتہار تھا بالکل برابر. اور انہوں نے لکھا اس میں کہ اگر وہ مشرا جی کے بجائے میری آنکھ سویکار کرے تو میرے لیے زیادہ گرو کی اور خوشی کی بات ہوگی، اور میں بھی دونوں آپریشن کے خرچ برداشت کروں گا. اور جتنے روز نوشاد بھائی گھر پر رہیں گے اور کاروبار وغیرہ ان کا بند رہے گا، ان کے پورے گھر اور فیملی خاندان کا تمام خرچ میں خود پوری طرح برداشت کروں گا. میرے بھائیو، یہ ہے ملک ہندوستان، محبت بھرا ملک ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں.